اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام، اس کا دوسرا رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 8واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں ایک بات تو یہ بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو و فوقانیت کہ اللہ آسمانوں سے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کہ اہل کتاب نے ضد ہٹ درمی کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ اس کی وجہ کہ مشرکین مکہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ یہودی عیسائی اہل کتاب ہیں، اس لیے وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے متعلق ان سے بھی کچھ چیزیں پوچھتے تھے تاکہ جو ہمیں پتہ چلے، یا پھر جو ہمیں کوئی ایسا نقطہ مل جائے جس سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روک سکیں۔ تو یہودی جو تھے وہ چونکہ اپنا ضد حسد رکھتے تھے، وہ جو ہے جھوٹ کی بنا پر انکار کر رہے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، ان کی جو ہے وہ نبوت معاذ اللہ درست صحیح نہیں ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کا تذکرہ تھا کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ عرش والا رب کسی کے حق میں گواہی دے دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان تھا۔ آج جو آیات ہیں ان میں نبی علیہ السلام کی رسالت جو ہے اس کی مزید ایک دلیل دی گئی۔ یہ بھی دلیل اسی تناظر میں ہے کہ اہل کتاب نے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت جو ہے اس کا تذکرہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں ان کی نبوت کا بیان، ان کی نشانیاں یا ان کے بارے میں ہماری کتاب میں کوئی بیان نہیں ہے، حالانکہ یہ صریحاً ان کا جھوٹ تھا اہل کتاب کا، جس کو اللہ نے پھر یہاں پر بھی کھولا قرآن میں، اور بھی کئی مقامات پر ہے نا، ما الذی یجدونہ مکتوبا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے نبی علیہ السلام کے اوصاف خوبیاں بیان کی نا، تو اس کے ضمن میں نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ نبی امی جس کا تذکرہ یہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ تو فرمایا الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، ہم نے دی ہے ان کو کتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی نبی علیہ السلام تو السلام کی نبوت رسالت آپ کا اللہ کی طرف سے برحق ہونا وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما، جس طرح، یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طرح بچوں میں باپ کو اپنا بیٹا پہچاننے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، تردد نہیں ہوتا، وہ جو ہے بغیر غور و فکر کے، بغیر کوئی لمبی چوڑی جو ہے فلسفے کے، وہ لمحے میں ایک نظر ڈالے تو فوراً پہچان لیتا ہے، اس طرح جس طرح باپ کے لیے بیٹا نمایاں واضح ہوتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا حق ہونا یہودی عیسائیوں کے لیے اسی طرح نمایاں اور واضح۔ مایا یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی نبی علیہ السلام کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ پہچانتے ہیں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم، پس وہ لوگ جنہوں نے گھاٹا دیا اپنی جانوں کو۔ اپنی جانوں کو گھاٹا دینا کیا ہے کہ دیکھو ایک بندے کو تو علم شعور نہیں، وہ تو جاہل ہے، معاملہ اس کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ایک بندے کے پاس نبی آیا، ان کو اللہ نے کتاب دی، پھر اس کو اس کتاب کا علم دیا، اس کے باوجود ایک آدمی دین پڑھنے کو جو ہے وہ جو ہے حق بات کو ماننے کی تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو جو ہے وہ حق کا انکار کر کے خسارے اور گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ فرمایا الذین خسروا انفسہم، ریموٹ بھی دے دیا کچھ سیکنڈ نہیں دی، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے گھاٹا دیا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، یعنی ایک بندے نے طے کر لیا کہ میں نے اپنے آپ کو برباد ہی کرنا، میں نے سچی بات نہیں مانی، تو پھر ظاہر بات ہے اس کو کوئی منوا بھی
نہیں سکتا۔ میں ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس آدمی سے، افترا علی اللہ جو جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اللہ پر۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے قرآن مجید میں، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو کئی انداز سے بیان، کئی جرائم قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے، جس کے مرتکبین کو، جس جرم کے حاملین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین، جو سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ان میں سے جیسے یہاں یہ کہا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، دوسرے میں کہا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے روکتا ہے اور ان مسجدوں کی بربادی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین ظالم لوگ شمار ہوتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا ظالم ان ظالم لوگوں میں سے یہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ مایا جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے یہ سب سے بدتر ہے۔ یہاں یہ بات بھی اسی تناظر میں کہ یہ بات کیوں کہی، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کا سارا دین ہی اس جھوٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ آپ ان کے دین پہ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں تو یہ افطرا علی اللہ کاذبہ، یہ اس کے عملی مصداق نظر آئیں گے کہ یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ مثال کے طور پہ ان کا سب سے پہلا معاملہ تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندے، یا وہ ان کے صلحاء نیک بندے، ان کو رب کے حصے دار شریک بنا دیا۔ مثلا اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفت ہے الہ، اللہ تعالیٰ الہ ہے، تو الہ سے انہوں نے جو ہے لات بنا لیا، بزرگوں کو نام دے دیا لات کا۔ اللہ کا نام ہے منان، تو اس سے جو ہے بزرگوں کو وصف دے دیا کہ یہ منات ہے۔ اللہ کا نام ہے عزیز، تو اللہ کے نام عزیز سے بزرگ کو، جس کو مشکل کشا بنایا، اس کو نام دے دیا عزا۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے ناموں کے مؤنث بنا کر کے ان بزرگوں کو ان صفات کا حامل قرار دے دیا، حالانکہ اللہ نے تو ان کا اپنا شریک نہیں بنایا، نہ اللہ نے ان بزرگوں کو یہ منصب اور عہدے دیے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں دو مقام پر یہ حقیقت کھولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے یوسف کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو دعوت دی تو فرمایا تھا کہ لوگوں تم جو ہے کہ اللہ کے علاوہ مایا کہ تم نے جو محترم رب بنا رہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا ایک اللہ بہتر ہے، یہ جو محترم بنا رکھا ہے یہ بہتر ہے۔ پھر دوسرے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ ما تعبدون من دون اللہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، کہ یہ جن کو بھی تم نے، جن کی تم عبادت پوجا کرتے ہو نا، یہ نام ہے، یہ نام ایسے ہیں سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو تم نے نام رکھے ہیں یہ تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے یہ جو وصف ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں، اللہ نے اس منصب کی کوئی دلیل نہیں دی کہ یہ اس منصب کے حامل ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پھر جا کر کے 27ویں پارے کے اندر دوبارہ اس بات کو دہرایا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی سورہ نجم کے اندر کہ ان ہی لات منات عزا کا تذکرہ کیا، فرمایا ان ہی الا اسماء، یہ لات یہ منات یہ عزا، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، تم نے نام رکھے ہیں ان کے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے ان کے یہ نام رکھے ہیں۔ باقی کوئی بندہ یہ پوچھ لے کہ یہ لات منات عزا، یہ جو اللہ کے صفات تم نے ان میں ڈالی ہیں اس کی دلیل کیا ہے، تو میں ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس چیز کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ بھی اے نہیں، یہ چیز یہ اللہ پر کیا تہمت ہے کہ آپ نے خود آپ نے بزرگوں کو یہ نام دے لیے جو اللہ کی صفات ہیں، اور اوپر سے جو ہے کہہ دیا کہ یہ مقربین ہے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور مسلمان بھی اس معاملے میں اللہ پر جھوٹ بولنے میں پیچھے نہیں ہے۔ اب جناب غوث اعظم کا معنی کیا ہے، آپ کبھی ترجمہ کر کے دیکھیں نا، غوث کا معنی ہے مددگار، اعظم سب سے عظیم مددگار۔ اللہ کے بندو دیکھو، اگر سب سے بڑا کو مددگار ہوتا نا مخلوق میں تو پھر نبی ہونے چاہیے تھے۔ نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔
جہنم سے آپ کی شفاعت سے بندے باہر نکلنے ہیں. لوگ ترس رہے ہوں گے حوض کوثر پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امتوں کو پانی پلانا ہے. اگر امت میں کوئی غوث کے درجے کا سب سے بڑا غوث اعظم ہوتا تو پھر کون ہونا چاہیے تھا؟ نبی علیہ السلام ہونا چاہیے تھے. کوئی صحابی غوث اعظم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم نہیں، اور 5 صدیوں بعد پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دعویٰ کر دیا غوث اعظم. دلیل کیا ہے بھائی؟ قرآن تو نبی علیہ السلام پورا ہو گیا، صحابہ محمد میں یہ عقیدہ. اچھا پورے نبی علیہ السلام میں سارے صحابہ کسی کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ میں فلانا بندہ غوث اعظم ہے. بھائی ان کے ایمان میں کوئی کمزوری تھی علیہ باللہ؟ کیا صحابہ کرام سے بڑا ولی ہو سکتا کوئی جن کے ایمان کی گواہی گارنٹی قرآن نے دی؟ اولئک هم المؤمنون حقا. اچھا ان میں تو کوئی بھی غوث نہیں ہوا، تو یہ بات میں کہاں سے آگے تھے؟ صحابہ کرام میں تو کوئی غوث نہیں. کیوں نہیں؟ داتا، دینے والا، گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخش خزانے دینے والا، فیض عالم سارے جہان کا نفع، مظہر نور خدا، خدا کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ، داتا دینے والا. بھئی جو فوت ہو جائے بیچارہ کیا دے گا؟ حالانکہ ان کی اپنی یہ تعلیم بھی نہیں ہے. ان کی آپ کتاب پڑھ لیں، کشف المحجوب کے ایک جو ہے، ایک اور کتاب کشف کے نام سے، میرے پاس اس کتاب موجود ہے. ان پیر جو ہے علی جری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لفظوں میں یہ بات کہی ہے، کہنے لگے ہیں اے علی، اے عثمان بن علی، مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے حالانکہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گنج بخش اور رنج بخش، خزانے دینے والا اور غم دینے والا. میں گنج بخش، گنج بخش اور رنج بخش ذات حق ہی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو بے چون و بے چگاں ہے، جس کا کوئی شریک حصہ دار نہیں ہے. لہذا اے بندے تو شرک مت کر. یہ واضح الفاظ ہے سید علی جویری رحمۃ اللہ علیہ. لیکن قوم انہیں کو زیادہ کہہ رہی. اچھا کوئی دلیل دے دو، انہیں یہ اللہ اسماء سمے تو کیا یہ جی اللہ دے ولی نے. بھئی ہمیں ان کی نیکی پہ شک نہیں ہے. یہ جو منصب تم نے دیا ہے یہ ظلم ہے کہ تم نے اپنے پاس سے گھر کے رب کے لا دیتے ہو کہ رب نے یہ مقام دیا. کیا ہے؟ کس کی کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ حضرت کیا سب جتنے بھی پڑھیں گے نا یہ اپنے پاس سے بنائے ہوئے سارے منصب ہیں. یہ اللہ پر ظلم کی ایک صورت ہے. دوسرا کیا تھا؟ وہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، مشرکین مکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے. ومن اظلم، کون بڑا ظالم، من افترا علی اللہ، جو اللہ پہ جھوٹ، اس سے بڑا یعنی کوئی ظالم یہ سب سے بڑا. اب فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ تو بیٹیوں سے ویسے ہی پاک ہے. متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، رب کی بیوی، رب کے بچے، رب کی تو بیوی نہ بیوی کو نہیں بچے. پھر اللہ نے کئی بار فرمایا انا یکون لہ ولد، اللہ دے بندے اللہ دی بچے کتوں ہونے نے، ولم تکن لہ صاحبہ، رب کی تو بیوی کوئی نہیں. بچے تو اس کے ہوں گے جس کی بیوی ہوگی. جب رب کی بیوی ہی کوئی نہیں تو اس کے بچے کہاں سے آگے؟ کئی فرمایا لم یلد ولم یولد. بھئی اللہ تعالیٰ کا نہ تو ماں باپ ہے، نہ وہ کس سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو یہ بھی ظلم، ایک جھوٹ کی بات ترین جھوٹ کس کے تھی کہ فرشتوں کہہ دیا یہ فرشتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. پھر جانور تھے کہ نظر پوری ہو جائے تو یہ اونٹ جو ہے سرکار کے نام کا وقف ہے، یہ بحیرہ، صاحبہ، یا اسی طرح جو ہے وسیلہ، حام، یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ تھے جو نظر پوری ہو جائے تو یہ دینا ہے. اگر جو جانور جو ہے وہ زیادہ پہ تو فلاں کرنا ہے. جو ہے کسی کا دودھ غیر اللہ کے نام پہ وقف تھا، کوئی کسی کی سواری منع تھی، یہ جانور جو محتم مقرر کیے ہوئے تھے اور غیر اللہ کے نام پہ چھوڑتے تھے اور کہتے کیا تھے اللہ نے حکم دی. بھئی اللہ نے تمہیں کہاں یہ بات کہ تم غیر اللہ کے نام پہ جانور چھوڑو اور معاملہ کرو. اور پھر بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے. کپڑے کہتے تھے کیوں کپڑے نہیں پہنتے تھے؟ کپڑے کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم نے شرابیں پی ہیں، یہ کپڑے پہن کے ہم زنا بدکاریاں کرتے ہیں، تو یہ کپڑے نا ہمارے گناہ آلودہ ہیں، یہ گندگی نجاست والے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے حساب سے گھر کا طواف کیا جائے. اور آتے بیت اللہ کے پاس آگے کپڑے اتار دیتے. اچھا مکے کے جو متولی ہوتے تھے کعبے کے، ان میں کوئی بندہ ان کو کپڑے دے دیتا تو وہ پہن لیتے تو ٹھیک ہے. اگر رانا کو کپڑے ملتے وہاں کو نہ دستیاب ہوتے تو پھر بالکل ننگے ہی بیت اللہ کا طواف کرتے. اور برمڑا کہتے تھے پھر اوپر سے بے شرمی کی ٹائی انتہا تھی، کہتے تھے کہ الیوم یبدو کلہ او بعضہ، آج میرا سارا جسم ننگا ہے یا بعض جسم کا کچھ حصہ ننگا ہے. وما بدا منہ فلا احلہ، جتنا بھی میرا جسم ننگا کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. تو جب انہیں یہ کہا جاتا ہو ظالمو یہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں اللہ امرنا بہذا، اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اسی لیے اللہ نے کہا کل من حرم زینت اللہ، لوگوں یہ جو خوبصورتی کپڑے اللہ نے تمہیں عطا کیے یہ اللہ تمہارے لیے حرام قرار کس نے دیے ہیں؟
برائی بے حیائی اپنے خود اپنی مرضی سے کرتے ہو. جب کہتے ہو کس نے تمہیں کہا تو کہتے اللہ امرنا، اللہ نے ہمیں کیا کیا، اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم ننگے ہو گئے تو آپ کرو بے حیائی کا معاملہ کرو، بے حیائی کا ارتکاب کرو. تو یہ ساری ان کے دین کی وہ خرافات تھی مشرکین مکہ کی جو انہوں نے اپنے پاس سے گڑھی ہوئی تھی اور کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو اللہ نے فرمایا من ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس آدمی سے، افطرا جو گڑتا ہے، باندھتا ہے اللہ پر، کاذبان جھوٹ. یا ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں قصے کہانیاں جنیاں خود ساتھ اپنے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی جھوٹی بات منسوب کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. نبی علیہ السلام نے من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میرے ذمے کو جھوٹی بات لگاتا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اپنے پاس سے گا دو، اللہ نبی نے فرمایا. اچھا قرآن جگہ جا، اللہ قرآن میں تو کہیں ایسی بات نہیں، نبی نے تو نہیں کہی. تو دیکھو نبی علیہ السلام پہ کوئی بندہ جھوٹ باندھے تو وہ جہنمی، اللہ جھوٹ بنے گا، وہ بلا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم بن گیا. بلکہ نبی علیہ السلام نے اتنا سخت وعید، من کاذب علیہ متعمدا فاحد القاذبین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولنے منسوب کرنے والا دو جھوٹے، اسود انسی مسیلمہ کذاب، جھوٹے نبوت کے جو دو دعوے دار تھے بڑے، ان میں سے ایک کی طرح ہے. کیوں کہ جو بندہ اپنے طرف سے جھوٹی بات بنا کے کہتا اللہ کے نبی نے فرمائی تو وہ اصل میں نبی علیہ السلام کے منصب پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بات کو جو ہے نبی کی بات بنا کے پیش کر رہا ہے، اللہ کے نبی تو بات کہی ہی نہیں ہے. تو ایسے بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعی نبوت، جو نبوت کا جھوٹا دعوے تھا، اس کے برابر قرار دیا. تو اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث آئے تو ایک تو انکار کفر ہے، لیکن نمبر دو تحقیق بھی ضروری ہے. خام خواہ سنی سنائی بات بلا دلیل آگے بیان نہیں کرنی چاہیے. تو میں او کذب بآیاتی، یا وہ جھٹلا دیتا ہے اس کی آیات کو، اس کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے عام لوگ تھے باپ دادا کی تقلید میں کیا دیتے تھے، نہیں جی دیکھو جی جب ما سمعنا بہذا فی الملت الاخر، لے آت نمی جی گل آ گئی ہے اسی دہائی تک نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، کہتے تھے معاذ اللہ یہ تو گڑنتا ہے اپنے پاس سے بنائی، قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتے تھے. نبی علیہ السلام تو کہتے دیکھو جی ہم تو وہی کریں گے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے تو جہاں پیو دادے کو پایا جو ہمارے بڑے کرتے ہیں ہم تو وہی کرنا، ہم تو یہ بات نہیں مانیں گے. تو یہ بھی تکذیب ہے اس بات کی. تو فرمایا او کذب بآیاتہ، یا وہ جھٹلاتا ہے اس کے احکام کو، اس کی آیات کو. فرمایا یہ بڑے سب سے یعنی بدترین ظالم یہ لوگ ہیں، انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں، ان کو کامیابی نصیب کیسے ممکن ہے کہ کہاں اتنا بڑا ظلم کرے اور بندہ کامیاب ہو جائے. اب دیکھو نا جانور ہے نا، اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف دیکھیے کہ اللہ ظلم برداشت نہیں کرتا. جانور اس کے اوپر شریعت کو ماننے کی پابندی، ان میں عقل شعور نہیں ہے نا. یہ انسانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں. نبی علیہ السلام کی سیرت، جانوروں پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے. جانور لڑیں ماریں، وہ عقل شعور ہی نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے. لیکن اللہ کا انصاف دیکھو، نبی علیہ قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات کو اللہ زندہ فرمائے. جب اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے نا تو جو اللہ تعالیٰ ہر جانور، اگر کسی سینگوں والی بکری نے کسی ایسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سر پہ سینگ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بغیر سینگوں والی بکری، تو اللہ تعالیٰ سینگوں والی بکری سے اس بکری کو بھی بدلہ دلوائے گا جس کے سینگ نہیں. ثم یصار ترابا، پھر سب کو مٹی کر کے جانور ختم کر دیا جائے. یہ جانور ختم. اب دیکھو حالانکہ جانور تو مکلف نہیں تھے کہ ان کو جب باقاعدہ زندہ کر کے ان کے بدلے دلائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف اتنا عظیم ہے، اس انصاف کی عظمت ہے کہ اللہ جو مکلف نہیں ہے ان کو بھی بدلہ دلائے. تو جو اللہ انصاف میں یا ظلم کے خاتمے میں یا ظلم کے ازالے میں غیر مکلف مخلوق کو بھی بدلہ دلائے گا، تو وہاں جو رب کے ساتھ ظلم کرنے والا ہوگا، نبی اللہ کے ساتھ زیادتی کرنے ظلم کرنے والا ہوگا، اس کا انجام جو ہوگا وہ کہاں جا کے چھوٹے گا.
اسے انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا۔ مایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون یعنی کس کو؟ نبی علیہ السلام کو وہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، الذین وہ لوگ خاسروا انفسہم جنہوں نے گھاٹا دیا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون پر نہیں وہ ایمان لانے والے، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس آدمی سے، افترا علی اللہ کاذبا جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو، انہو یقیناً بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پائیں گے، نہیں کامیاب ہوں گے ظالم لوگ۔ سوال میں ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔